نہیں آیا ہے۔ اے میرے ابو جان اب چاہتے ہیں کہ ہدایت پا جائیں، فاتبعونی میری اتباع کیجیے، میری پیروی کیجیے، اب ہدایت پا جائیں گے۔ پھر باتیں ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان شیطان کی پوجا مت کیجیے۔ اب جس کو پوج رہے ہیں شیطان کی عبادت ہے، اب بت کو پوج رہے ہیں، رات کو پوجتے ہیں، منات کو پوجتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر بھی انڈیا پاکستان کے اندر بھی بہت سے بت بنے ہوئے ہیں، کوئی خواجہ اجمیری کو پوج رہا ہے، کوئی بابا اجمیری کو پوج رہا ہے، کوئی لٹن صاحب کو پوج رہا ہے، کوئی ستی والا بابا کو پوج رہا ہے، کوئی ٹھکرے صاحب بابا کو پوج رہا ہے، بہت سے بابا کے یہاں پوجا ہو رہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ان کی بات شیطان کی بات ہے، ٹھکرے صاحب کو پوجنا شیطان کو پوجنا ہے، بابا اجمیری کو پوجنا شیطان کی پوجا کرنا ہے، بابا اجمیری کو پوجنا شیطان کی پوجا کرنا ہے، چھتری والا کو بابا کو پوجنا شیطان کی پوجا کرنا ہے، لٹن صاحب کو پوجنا شیطان کی پوجا کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے، ابراہیم کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان شیطان کی پوجا مت کیجئے، شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ ان شیطان کا نظام اسیہ، وہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے، شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جب تو جنت سے نکالا گیا ہے، اب اس کی پوجا مت کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت پا جائیں تو شیطان سے دور رہیے، ان کی شیطان کی پوجا ہے۔ سمجھا رہے ہیں، طریقے سمجھا رہے ہیں، مختلف سمجھا رہے ہیں، لیکن باپ کہتا ہے تو مجھے چھوڑ دو، مجھے ملیا، مجھے چھوڑ دو، اگر تم نے نہیں چھوڑا لأرجمنک، میں تمہیں پتھر سے ماروں گا۔ ابراہیم اگر تم نے مجھے چھوڑا نہیں، میں جو کام کر رہا ہوں اسے تجھے روکا، منع کیا، میں تمہیں پتھر سے ماروں گا۔ ابراہیم کے باپ بات نہیں سمجھتا، باپ نہیں سمجھتا ہے۔ ابراہیم اب قوم کے پاس جاتے ہیں، شروع گھر سے کیا ہے، پہلے گھر کو دعوت دی ہے، گھر والے نے بات نہیں سنی، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دعوت کا اصول ہے کہ پہلے گھر سے شروع کیا جائے، پہلے گھر والوں کو دعوت دی جائے، اگر وہ دعوت نہیں مانتے ہیں تو آگے بڑھیں۔ نبی نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں دعوت دی، آپ کی بیوی خدیجہ ایمان لائی، ابو صدیق ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے، آپ کے گھر کے آپ کے غلام زید ایمان لائے، باندی ام ایمن ایمان لائی۔ آپ نے گھر کی شروعات کی تھی، جب گھر کے لوگ ایمان لائے، خلاوت ایمان نہ لائے تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دعوت کا اصول ہے یہ، ابراہیم وہی کر رہے ہیں، گھر والوں کو دعوت دی، باپ نے نہیں سمجھا، باپ نے نہیں مانا، باپ نے ابراہیم کی بات پر لبیک نہیں کیا۔ ابراہیم نے کہا تھا فاتبعونی، میری اتباع کیجئے، اتباع نہیں کی، کفر پر مرا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابراہیم کا کفر مرا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگ آئیں گے، تمام لوگ ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، ابراہیم کا باپ بھی ہوگا۔ ابراہیم دیکھیں گے کہ میرا باپ بھی یہاں سامنے ہے، آزر کھڑا ہوا ہے۔ ابراہیم کے باپ کو دیکھ کر کے محبت جاگ اٹھے گی، یہ میرا باپ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، تیرا وعدہ ہے کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو میرے باپ میرے اہل کو معاف کر دے گا۔ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے ذلیل نہ کرے گا۔ اے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی ذلت کی کیا بات ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جلے، اس سے بڑی ذلت کی کیا بات ہوگی، اس میں رسوائی کی بات کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جلے۔ اے اللہ تعالیٰ میرے باپ کو معاف فرما دے، یہ میرا باپ ہے، مجھے بچپن سے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، گھر سے اس نے ایمان نہیں لایا، لیکن تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تو مجھے ذلیل نہ کرے گا، رسوا نہ کرے گا۔ اے اللہ تعالیٰ اگر میرا باپ جہنم میں جائے اور کباب جنت میں جائے، میرا باپ جہنم میں جائے مجھے کیسے برداشت ہوگا؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے باپ کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، میں انی حرمت جنت الکافرین، میں جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے، جنت کافروں پر حرام ہے۔ تیرا باپ کفر میں مرا ہے، تیرا باپ کافر رہا ہے، ایک دن اس نے لا الہ الا رسول اللہ نہیں پڑھا، ایک دن میں نہیں پڑھا، پڑھ لیتا تو بات الگ تھی، نہیں پڑھا تو رسول نہیں مانا، اس نے اللہ تعالیٰ کی اقرار نہیں کیا، کفر مرا ہے۔ اے ابراہیم یہ میرا جو وعدہ ہے وعدہ اہل کے لیے ہے، اور تیرا اہل وہی ہے جو تجھ پر ایمان لایا ہے، کہیں رہنے والا ہو۔
ابراہیم کی محبت تھی، ابراہیم کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میں جنت پہ حرام کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شکل اور اس کے اپنائی، ابراہیم کے باپ کو بچھو بنا دیا، ایک گندا کیڑا بنا دیا، جانور بنا دیا جو پخانا میں رہتا ہے۔ ابھی اللہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم اپنے پاؤں کو نیچے دیکھو، سامنے دیکھو، دیکھتے ہیں کہ اس کے ابراہیم کے باپ کو بچھو بنا دیا گیا ہے، ایک جانور بنا دیا گیا ہے جو پخانا نطفت ہے۔ ابراہیم کو دیکھ کر کے آنکھ پھیر لیتے ہیں، اس ابراہیم کی محبت باپ سے کم جاتی ہے۔ اس طرح پھر اس کے ابراہیم کے باپ کو جو بچھو بنا دیا گیا تھا اس کے پاؤں کو پکڑا جاتا ہے، جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ اصول دیا جاتا ہے، اصول دیا جاتا ہے کہ باپ کے کافر کوئی بھی ہو، کفر کرنے والا کوئی بھی ہو، مشرک کوئی بھی ہو، بدعتی کوئی بھی ہو، اگر سے نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر مشرک ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر مومن کوئی بھی ہو، چاہے مومن جو ہے روم کا رہنے والا صہیب ہو یا حبشہ کا رہنے والا کالا کلوٹا بلال ہو، مومن ہے جنت اسے ملے گی۔ جنت مومنوں کے لیے ہے، مسلم جو کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے پیغام ملا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ابراہیم نے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، جب باپ ایمان نہ لایا تو آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے